آج پاکستان کے اندر ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. فارمر جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، وہ اور فارمر پاکستان کے جو فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی، ان دونوں کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے. 10 سال جیل کی سزا ہوئی ہے. اب یہ جو سزا ہوئی ہے یہ بیسیکلی سائفر کیس کے اندر ہوئی ہے. اب سائفر کیس کیا ہے؟ پہلے تو اس کو جان لیں سائفر کیا ہوتا ہے. سائفر جو ہے یہ کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے. کوڈڈ لینگویج جو باہر کے ملکوں میں سفیر کام کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے، یا جو ڈپلومیٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو کمیونیکیشن اپنے ملک بھیج رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ آبزرو کیا، ہم نے یہاں پر ملے، فلاں نے آفیشل نے یہ بات کی، اس نے یہ بات کی، یہ ساری کمیونیکیشنز جب ملک میں واپس بھیجی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ کوڈڈ الفاظ میں بھیجی جا رہی ہوتی ہیں، تاکہ اگر بیچ میں کوئی اس کو ہیک کر لے سسٹم کو اور اٹھا لے وہاں سے وہ سائفر یا کوڈ کمیونیکیشن پکڑ لے تو یہ اس کے کام کی نہ رہے. کوڈڈ ہو تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے کہ لکھا کیا ہے. تو اس کو پھر یہاں جب فارن آفس پہنچتی ہے کمیونیکیشن تو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے. ڈی کوڈ کر کے اس کو نارمل لینگویج کی شکل دی جاتی ہے اور پھر یہ آفیشل تک پہنچایا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے، اس کو سائفر کہتے ہیں. تو پاکستانی جو سفیر امریکہ کے اندر تھا، انہوں نے ایک سائفر بھیجا اور اس سائفر میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈونلڈ لو ہے، ڈونلڈ لو امریکہ کا ایک سفارتکار ہے، چھوٹے لیول کا سفارتکار ہے، بڑی لیول کا نہیں ہے، یوں سمجھے کہ تھرڈ یا اس طرح کی کیٹیگری میں آتا ہے. انہوں نے کہا یہ مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو رشیا گیا ہے نا عمران خان، یہ ہمیں بالکل پسند نہیں آیا. اچھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب یوکرین کی جنگ ابھی نئی نئی سٹارٹ ہوئی ہے، یعنی عمران جس دن رشیا میں لینڈ کرتا ہے اس روز ہی جنگ چھڑ جاتی ہے رشیا یوکرین کی. اور عمران کے لینڈ ہوتے ہی عمران کہتا ہے کہ بڑے ایکسائٹنگ ٹائم میں ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں وہاں پر کرتا ہے. تو امریکہ کہتا ہے کہ ہمیں تو یہ چیز پسند نہیں آئی. اب اس کے خلاف آ رہی ہے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس. یہ امریکنز نے کہا پاکستانی سفیر کو کہ بھائی اس کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹ کے اندر آ رہی ہے، یہ ہر صورت کامیاب ہونی چاہیے اور اس کو نکالو، کسی اور کو لے کر آ جاؤ. اب وہ جو سائفر تھا وہ ہاتھ لگ گیا پاکستان کے فارن منسٹر کے شاہ محمود قریشی کے اور عمران خان کے. انہوں نے جلسے کے اندر پبلک کو بتا دیا کہ دیکھو تمہارے خلاف باہر سے یہ سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف کہ امریکہ ہمارے ملک کے اندر انٹرفیئر کرتے ہوئے گورنمنٹ چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے اور عجیب و غریب طریقے سے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے. یعنی عجیب و غریب طریقے سے یوں کہ سندھ ہاؤس کے اندر وہاں پر ایک جگہ ہے اسلام آباد میں، وہاں پر ایم این ایز ایم پی ایز وغیرہ وہاں پر جاتے ہیں اور الزام یہ لگتا ہے کہ 20-30 کروڑ روپے ایک ایک کو دے کر اور خریدا گیا ان کا ووٹ اور عمران خان کی گورنمنٹ گرائی گئی. تب سے لے کر یہ کیس چلتا رہا اور اب پچھلے ہفتے سے لے کے ایک ہفتے سے لے کر ان یوزول تیزی اس کے اندر آئی. اب وہ تیزی کیسے آئی ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ جو تیزی آئی ہے نا، یہ تیزی صاف طور پر ظاہر کر رہی ہے کہ اس کیس کا جو فیصلہ آیا ہے 10 سال کی سزا والا، یہ عمران کو فائدہ دے گا. کیسے؟ ایک تو اس کی پارٹی سے الیکشن سمبل چھین لیا گیا ہے. اس کے تمام پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑ رہے ہیں الگ الگ سمبل سے. اس کا ووٹر جو اس کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے. اب وہ جو ہے انتخابی مہم چلا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی والے، عمران کی پارٹی والے کہ دیکھو فلاں شہر میں جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کا انتخابی نشان یہ ہے، الیکٹورل سمبل اس کا یہ ہے، تو اس پہ ووٹ ڈالو. فلاں شہر میں یہ ہے، اس پہ ووٹ ڈالو. فلاں میں یہ ہے، اس پہ ووٹ ڈالو. اس طرح کر کے وہ بڑی مشکل سے اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں وہاں پہ. اور وہ جو بیٹ کا سمبل تھا، ورنہ تو سارے پاکستان کو پتا تھا کہ جو کرکٹ بیٹ ہوتی ہے عمران کی پارٹی کا سمبل کرکٹ بیٹ ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ لوگ اس پہ ٹھپا لگا دیتے. تو ان پڑھ لوگ جو ہیں، جو نام نہیں پڑھ سکتے، ان کو تو خاص طور پر وہاں تک ریچ کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو بتائیں کہ جی فلاں کینڈیڈیٹ جو آپ کے علاقے میں ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے تو اس کا الیکٹورل سمبل فلاں ہے. وہ ایک تو وہ ان سے چھین لیا گیا، تو وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. لیکن یہ جو تیزی دکھائی گئی ہے، اس کا فائدہ کیسے عمران کو ہوگا، یہ میں ذرا یہاں پر ایکسپلین کرتا ہوں. یہ جو کیس چلا نا، سزا بھی ہو گئی، اس سے ایک تاثر پاکستان میں مضبوط ہوا ہے کہ سائفر واز اے ریئلٹی. کیونکہ پہلے نواز شریف کی پارٹی کہہ رہی تھی نہیں کوئی سائفر نہیں ہے، اس طرح کچھ امریکہ نے نہیں کیا،
اور فضل الرحمان صاحب بھی کہتے تھے نہیں امریکہ نے نہیں، میں نے کیا یہ سارا کچھ، میں نے گورنمنٹ کرائی ہے. لیکن اب اگر سائفر پہ یہ جو عمران کو سزا ہوئی ہے، اس سے یہ تاثر پکا ہو گیا کہ کچھ تھا، سائفر کچھ تھا جس کی وجہ سے عمران کو سزا دی گئی. تو ایک تو ویلیڈیٹ کر دیا گیا عمران کے سٹانس کو کہ امریکہ نے کچھ کیا ہے، گڑبڑ کی ہے، تبھی تو سزا ہوئی ہے نا. اگر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سیکرٹ نہیں تھا اس کے اندر، تو پھر کیا سزا؟ عمران نے یہی تو چیزیں لیک تھی نا. سزا اس بنیاد پہ دی گئی ہے کہ اسٹیٹ سیکرٹ لیک کیا ہے تم نے. تو اسٹیٹ سیکرٹ تو اس نے یہی بتایا کہ امریکہ نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے، اور تو کوئی سیکرٹ نہیں بتایا. تو یہ تاثر پکا ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے بندہ یہ ٹھیک بات بول رہا تھا. تو اس میں پولیٹیکلی الیکشنز آنے والے ہیں، اس کو فائدہ ہوگا پولیٹیکلی، لوگ مزید سمپتھی ووٹ اس کو مزید پڑے گا عمران کو. اور دوسری چیز کہ یہ جس طریقے سے ٹرائل کیا گیا، اس میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے نون لیگ کے لوگ جو ہیں پی ایم ایل این کے، وہ خوش ہو رہے ہیں. ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، ان کو افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ جس بھی آپ قانونی ماہرین سے ملے نا، جو بھی پاکستان کے، سارے بول رہے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ لوپ ہول ہیں. کیس کے اندر 3-4 بڑے لوپ ہول ہیں، ایک ہی کافی ہوتا ہے کیس ختم کرنے کے لیے. یہ کیس جو ہے وہ اسپیشل عدالت کے اندر تھا، ابھی تو ہائی کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ، بہت سارے فورمز ہیں. وہ سمجھ رہے تھے اس پہ سزائے موت ہوگی عمران کو، سب سے بڑی سزا اس میں سزا، وہ تو نہیں ہوئی سزائے موت، 10 سال کی سزا ہوئی ہے. نا 10 سال کی سزا کیسے ہائی کورٹ اس کو اوور ٹرن کر سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہوا تھا، اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا یہ اوور ٹرن ہو جائے گا، کیونکہ توشہ خانہ اور یہ جو کیس ہے سملر ہیں، دونوں میں جلدی کام کیا گیا تھا بہت، تو وہ اڑ گیا تھا فیصلہ، اس کو کورٹ نے اٹھا کے پھینک دیا تھا. یہ والا جو فیصلہ ہائی کورٹ جب جائے گا، اس کو کورٹ جو ہے اڑا دے گی. اس میں 3-4 بڑے ڈیفیکٹس ہیں فیصلے میں. سب سے پہلا ڈیفیکٹ اور بڑا جو ڈیفیکٹ ہے، عمران کے جو لائرز تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا آخری دنوں میں، اور جج صاحب نے اپنے ہی لائر بھرتی کر دیے کہ یہ عمران کو بولا یہ تمہارے لائرز یہ ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا. اگر کسی بندے کے اوپر الزام ہوتا ہے تو وہ خود اپنے لائرز اپوائنٹ کرتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لائر اپوائنٹ کرے، وہ لائرز اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کیس میں لائر ہٹا دیے گئے عمران کے. سب سے بڑا یہاں پر یہ ہوا ہے، بلنڈر ہوا ہے. تو یہ تو قانونی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کے پاس رائٹ آف ڈیفینس ہی نہ ہو، اپنے سیلف ڈیفینس ہی نہ ہو کسی کے پاس، خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے آپ لائرز ہی ہٹا دیں اس کے. دوسری بات کہ یہاں پر جو وائس پریزیڈنٹ تھے شاہ محمود قریشی، ان کو بھی 10 سال کی سزا دی گئی ہے نا. تو ان کا بیان قلم بند کیے بنا، ریکارڈ کیے بنا سزا سنا دی گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. افیکٹڈ جو پارٹیز ہوتی ہیں جن کے اوپر الزام ہوتا ہے، اس کا بیان لکھوایا جاتا ہے پہلے کہ اس نے یہ کہا، پھر سزا دی جاتی ہے. یہاں پر ان کا بیان لکھوایا ہی نہیں گیا، یعنی جس کو سزا دی گئی ہے اس کو سنا ہی نہیں گیا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. تو یہ 2 بہت بڑے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں کہ جو گواہان تھے، جو وٹنسز تھے، ان کے ساتھ عمران کے وکیلوں نے کراس ایگزامینیشن کرنے ہی نہیں دی گئی. یہ سارے قانونی داؤ پیج بہت بڑے ہیں اس کیس کے اندر. تو ہوپ فلی الیکشنز کے بعد یہ اوور ٹرن ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو سبب نظر آ رہا ہے وہ یہ غالباً نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز تک عمران یہاں پر ہی رہے، جیل کے اندر. تو الیکشنز کے بعد یہ اوور ٹرن ہو جائے گا فیصلہ. اسی لیے عمران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جیل کے اندر ریلیکس تھا، اور اس نے وہاں سے یہ پیغام دیا کہ بھائی لوگ جو ہیں ابھی کوئی ری ایکشن نہ دکھائیں، اور صرف الیکشن کے دن پہ فوکس کریں، ووٹ پہ فوکس کریں، اور جا کے ووٹ کا اپنا جو حق ہے وہ استعمال کریں. تو میں اس کیس کو اتنا سیریسلی نہیں دیکھ رہا ہوں جتنا بہت زیادہ اس کا کوئی ہوا بنایا گیا ہے. لیگلی اس کیس کے اندر کچھ زیادہ دمخم ہے نہیں. مطلب آپ چوٹی کے جو وکلا ہیں ان سے بات کریں. اگر میں اعتزاز حسن کو بھی سن رہا تھا، دیگر بھی 1-2 بڑے وکیل ہیں پاکستان کے، ان کو سن رہا تھا. ایون جو پی ایم ایل این کے بھی وکیل ہیں بہت سارے، جدون صاحب بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر لوپ ہولز ہیں بہت سارے اس کیس کے اندر. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، دمخم نہیں ہے. اگلی پیشی پہ ہائی کورٹ میں 1 یا 2 ہیئرنگز کے اندر یہ جو کیس ہے یہ ختم ہو سکتا ہے.